ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جرا بندہ کہیں جان کو کہیں بندے کو قتل کرے سی جان بوجھ کے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا گئے. وغضب اللہ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی بھی نال ولعنہ اور اللہ دی لعنت بھی نال ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. عذاب کا انہیں کو زیادہ ہے, عذاب کا انہیں کو بھی علاوہ. ٹھکانہ جہنم دے اندر, ٹھکانہ عذاب دے اندر, عذاب والی جہاں دے ہوتے ہیں. لعنت بھی ہے, غضب بھی ہے, اللہ دی ناراضگی بھی ہے, اللہ دی رحمت کو بھی دور تھی گئے. ایک بندے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے ہیں. ایک جنگ دے اندر ایک بندہ سامنے تھے جیرے بندے ڈٹھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کٹھی آنن اور میں کو قتل کرنا چاہنا ہوں, فرق ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کرنا دیا. جن نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیے. آپ نے فرمائے جب بندہ لا الہ الا اللہ ادا کرے وہ تو ایمان کی نئے وہ تو اسلام کے اندر داخل دی گئے تو مسلمان تو بھیرا ہے, ان کی جان اور ان کا جسم توڑے تے حرام تھی گئے تو سب قتل نہ کر سکتے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ والد یا رسول اللہ اپنی جان بچاون کو بچاون دی خاطر اپنی جان بچاون دی خاطر کو لا الہ الا اللہ پڑھے. حالانکہ مسلمان نہیں تھیا وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری گال ہے, ظاہری معاملہ ہے جب گال ادا کرے تو حقیقت کے اندر دل ہوتا چیز کی ٹھکانا میں کہ انہوں ایک کلمہ دلوں پڑھی یا بے دلوں پڑھی, یا جان بچاون دی خاطر پڑھی یا اسلام کے اندر داخل تھی گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیتے کہ نہیں قیامت ہے یہ کلمہ اگر قیامت لیوار گن کے آوے تو کیا جواب دے سکتے. نہیں قیامت دے اگر تیرے خلاف یہ کلمہ گن کے آوے کہ یا اللہ میں تو کلمہ پڑھ گیا میں تو اسلام کے اندر داخل تھی گیا میں بیے مسلمانے دی جان محترم اور دوجہ مسلمانے تے ہوندہ قتل کرن حرام تھی گیا ایمیں میں بھی مسلمان ہمیں میری جان کو قتل کرنا جانا میرے کو تو صفحاتی کو ملا رکھتا یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دل چیز کے بچا کہ جان دا احترام بھی ضروری ہے. جان مجھے مسلمان دی جان جسم ان دی زندگی ان دا احترام مجھے مسلمان دے ہوتے فرض ہے. میں خواہ مخواہ تنگ نہ کرے کریں, خواہ مخواہ کہیں تو تکلیف نہ دے ہو, خواہ مخواہ کہیں کو نہ قتل کرو نہ تکلیف دے ہو نہ انہیں کوئی ایذا دے ہو. تو مسلمان بھیرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری حجت الوداع کے موقع دے یہ گالی تکیتے ہیں. آج مسلمان حکمہ دا خون دا پیاسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کرائے کہ میرے ونجان تو بعد میرے رخصت تھیمن تو بعد حکمہ دا خون دے پیاسے نہ تھیوائے متا کفر دے اندر داخل تھی بنو. جیرا بندہ کہیں مسلمان کو ناجائز قتل کریں دے مسلمان دا سیوا نہیں وہ مسلمان نہیں. جنا مال محفوظ کو نہیں جنی جان محفوظ کو نہیں جنی عزت آبرو محفوظ کو نہیں تجھے مسلمان کو. تو جنا بندہ ناجائز قتل کرنا پائے کہ وہ صفحہ ہستی کو مجھا نہ پائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا لیجئے. وہ کامل مسلمان نہیں تھی سکتا, وہ کامل مومن نہیں تھی سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جی میں انہیں تسا محبت کرے دے لے ایمیں توالی اور جان بھی جان دی حفاظت والی ذمہ داری
یہ تو مسلمان دا مسلمان دے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا غیر مسلم دی بچی دے سر دے ہوتے بھی چادر رکھی ہے. صحابہ نے آج کی یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے انہیں شاید سر دھپ سر گجے دے پہلے تو غیر مسلم ہے مسلمان دی دی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہے تا کہیں دی عزت نہ ہے تا کہیں دی عزت ہے تا بھی کہیں دی بھاوے غیر مسلم ہے یہ تو اسلام یہ درس دے دے بھاوے مسلمان ہے تو بھاوے غیر مسلم ہے عزت آبرو جان مال کی حفاظت یہ ہر مسلمان کا فرض بن دے کہ جو لوگ مسلمان توڑے نہیں لیکن ٹیکس لینے پہن جزیہ لینے پہن مسلمانے دے ملک دے اندر لانے پہن باوے غیر مسلم ہی باوے غیر مذہب رکھ دیں باوے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پوجن موسیٰ علیہ السلام دی عبادت کرن موسیٰ علیہ السلام دی نبوت کو منن باوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نے انکاری ہیں لیکن ایک مسلمان دا فرض بن دے کہ انہیں دی بھی جان مال آبرو عزت دی حفاظت کرے. یعنی ایک مسلمان دی آبرو عزت دی حفاظت ذمہ داری اور حفاظت مسلمان دے ہوتے فرض ہے. انہیں غیر مسلم بھی نہ پائے تو ان کو تار تار نہیں کرنا ان کی عزت کو بھی تار تار نہیں کرنا ان کے مال کو بھی محفوظ رکھنا ان کی عزت کو بھی محفوظ رکھنا ان کی جان کو بھی ہاں جڑا بندہ میدان جہاد میدان جنگ آ گئے جڑا بندہ میدان جہاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کافر بھی لڑنے واسطے آیا کرے تو ان کو تسان انہیں مقابلہ کرو این مقابلے کے اندر تو جنت مل سی این مقابلے کے اندر کیا مل سی جنت مل سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بندہ اپنے آپ کو منی بیٹھے والے تسلیم کروائی بیٹھے تو اس ہم دی بھی حفاظت کرو ان دی جان دی بھی ان دی مال دی بھی ان دی آبرو دی بھی سب کی بھی حفاظت تو ایمان سے اللہ رب العزت فإن تابوا باوے مسلمان 70 سال دا ہے باوے ساری زندگی گزاری ہے ہمیں ساری زندگی اسلام میں گزاری کرتے اور ہی کیو جا بندہ ہے اگر کل مسلمان ہوتا ہے جی میں 70 سال دے بڈھے دی عورت دی مرد دی انہیں دی آبرو عزت دی انہیں دے جان مال دی حفاظت کرنی ہے انہیں کل دا کیا ہے مسلمان بھی انہیں ہے انہیں کا حق بھی انہیں ہے وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ جرا بندہ توبہ تائب تھی گئے اسلام کے اندر داخل تھی گئے نمازہ پڑھنے لگے زکاة ادا کرنے لگے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ یہ بھی تولا دھرا ہے دین کے اندر یہ بھی تولا دھرا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ معاملات کے اندر دوسرا معاملے برابر شریک کرو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم کہ مسلمان مومن جتنے بھی ہیں سارے دوارے دلائیں اور ایک جہاں دے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دسائے کہ مسلمان آپس میں جرا رشتہ ہے نا تعلق انہیں دا تعلق ایویں ہے جویں ہی کہ جسم دا ایک جسم دے اندر آکھ ہے اور باقی پورا جسم ہے. ایک شاید کو جو تکلیف ہوتی ہے آپ کو جو درد ہوئے پورا جسم تڑپتے نہیں تڑپتا کئی جہاں دے ہوتے زخم ہوئے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ایک ہاتھ تھوڑا کٹ گئے یا ہاتھ کے اندر درد ہے میں دراسی باقی جسم کو باقی جسم کو سکون آسی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مسلمانے دی مثال بھی میں ہے جویں ایک آنکھ دی مثال ہے آنکھ کو درد ہے تو سارا جسم بے سکون ہے. انہیں مسلمان بھی اگر کوئی کہیں مجبور ہے یہ بھی حق ہے کہ مسلمان اگر مسلمان ہوئے تو ہمیں انسان ہوئے ہمیں کوئی کئی مذہب بنا تعلق کرتا ہے انسان دے ہوتے حوادثات مسائل پریشانیاں خوشیاں غماں یہ سارے آ جا رہے ہیں یہ سارا چیزاں انسان دی زندگی کا حصہ ہے
کہ میرے کوئی خاندان کے اندر کوئی بیمار ہو سی، کہ میرے انہیں کے اندر خوشی بھی ہو سی، انہیں زندگی کے اندر خوشی بھی ہو سی، کہ میرے غمی ہو سی، تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان کی عیادت کرنا. مسلمان برادری کیا کرنا؟ عیادت کرنا. عام ثواب نہیں، بہت بڑا ثواب. ایک مسلمان کی عیادت کرنا بہت بڑا ثواب. حالانکہ اتنا انسان لگ دے نہ کوئی باہر جانا پڑے، ون کے پوچھنے خیر خیریت پوچھنی ہے بس، دیگر علاوہ بڑا کوئی ان کے اندر بھی ایسا رسم و رواج کو ختم کرنے ہیں. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یار پیسے کو نہیں جیب کے اندر پوچھنے جو بنو کچھ نال چیزاں کوئی فروٹ وغیرہ کوئی نقدی پیسے گن کے بنو. اور حدیث کے اندر جیڑی اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دسی ہے، اتنا بڑا ثواب رات کو بنے فجر تک 70,000 فرشتہ این پوچھنے والے کو ثواب مل سی. اللہ تعالیٰ کو مغفرت کی دعا فرشتے ان کے اندر کرنے پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فروٹے کا تھیلا بھر کے بیسو شاپر بھر کے بیسو تا مغفرت کی دعا منگ سن، اگر خالی ہاتھ بیسو تو دعا نہیں منگ سن. اور ایسا کیا ہوتا ہے یار حالے پیسے کو نہیں، حالے جیب کی اجازت نہیں لیتی، حالے پوچھنے واسطے نہیں لیتے، حالے پوچھنے واسطے نہیں لیتے. اپنے آپ کو ان جیب خالی دی وجہ کو وہ آخرت والے ثواب کو معلوم کی دکھ رہے ہیں. یا سارے دن کے اندر یہ گال آتی ہے کہ فلاں بندہ جو بیمار ہے اصا ان پوچھن ونو وہ ایڈا موتبر آ گئے، وہ ایڈا بڑا ہے کہ سارے جو فلاں بندہ بیمار تھا سب تو پوچھا نہیں آیا، وہ سب پوچھا نہیں آیا تو اصل کیوں بنو. اسلام کا یہ چیز کا درس نہیں دیتا. اسلام کا یہ درس دے دے کہ اگر پڑوسی اور محلے دار غیر مسلم جو ہے وہ بھی عیادت کرے، وہ تھا بھی ثواب مل سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک یہودی کا پوترا تھا. آئی یہودی کیونکہ پیو ماں کی تعلیم اور تربیت اتنی آئی کہ مسلمان نہیں کیا وہ اچانک بیمار تھی گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھی گئے. واقعہ تو سنیا ہے، اسی میں سمجھاوٹ چاہتا کہ بیمار تھی گئے لوگ نشی کے وہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو لوگ ان کی عیادت کرنے ہیں، عیادت واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی عیادت واسطے گئے بیٹھے یہودی کا بال ہے. اسا اپنے واسطے سجے دے کرنے، اپنے قوم واسطے سجے دے کرنے، اپنے رشتہ داروں واسطے سجے دے کرنے. منو نہ منو وہ تو کہاں ہے، وہ پیسے کونی حالے نہیں میں اپنے آپ کو ثواب کو معلوم کی دی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول سب کیا درس لیں دے، اپنا ہے اوپرا ہے، برادری دا ہے، محلے دا ہے، شہر دا ہے. پوچھن حق بندے دیوار تھی کہ تو بہت ثواب مل سی. فجر کو گھر شام تک 70,000 فرشتہ عام نہیں میں 70 آکڑ سمجھی گا ہے 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت کرے رہے بنا تو ساری نجات سے کافی نہیں. 70,000 فرشتہ وہ بھی معصوم فرشتے جنہیں کو نہ کرے خطا تھا نہ کرے گناہ تھا. اسادے نا بزرگوں کو دعا منگائی کرو، اللہ والے کو دعا منگائی کیوں وہ نیک کی نہ دے، اللہ انہیں دی دعا قبول فرمے دے. یا اسا واسطہ نے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا وہ بابرکت ذات ہے، اندے محابے کولو اندے صدقیہ ساری گناہ حاجت پوری کر دے. کیوں وہ معصوم ہیں، اللہ دے برگزیدہ ہیں، اللہ دے آخری پیغمبر ہیں. کئی واسطے تیرا بندہ کہیں دی اجازت واسطے بنے 70,000 ایک لوگی 70 نہیں 70,000 1,000 2,000 نہیں 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کر دیں. اسا حکم رسم و رواج دے ہوں گے چاڑ کے اپنے آپ کو اور مجھے کو لوگ معلوم کی ایک تصویلہ رہنے بھی ایک خاندانی رشتہ تعلق جرا ہے سارا آپس کے اندر خون کا جرا رشتہ ہے. ایک دن قیامت دے یہ رشتے پیش دی سن اور اللہ رب العزت دی رحمت انہیں لوگوں کو ملے سی یا او اللہ رب العزت دی رحمت دے قریب دی سن کہ جائیں رشتے دار احترام کی تو
جنہیں رشتے کا احترام ہی نہ کرے انہیں کو کیا رحمت نہ ملے سی اللہ تعالیٰ جنہیں انہیں اللہ تعالیٰ دی بڑھائی ہوئی قربت رشتے داری پوتروں چھوڑی انہوں کو یہ پسند ہی نہیں ہے اساد نہیں سے پتے ہوں گے یہ یار کہ فلانا بندہ بخشا گیا تو بچے ساری مخلوق پہنچی آدھے ہیں آدھے اللہ دی رحمت اور اللہ تعالیٰ دے فیصلے تو سارے اپنی جیب اپنے ہاتھ کے اندر ہیں نا آدھے ہیں آدھے کہ فلانا بندہ بخشا گیا تو سارے بخشے ہیں آدھے ہیں تو اللہ رب العزت میں کیڑا بندہ ہے کہ جڑا بندہ آدھے کہ میرے متعلق کہ یہ بندہ مطلب آخر کیا ہوندے کہ یہ بندہ بخشا ویسی ساری مخلوق بخشی ویسے مطلب کیا ہے یعنی انہی بخشش ممکن ہے نا ان بندے کا آخر کا مطلب یہ ہوندے نا کہ یہ بندہ نہیں بخشی سکتا یہ بندہ بخشے کے قابل نہیں اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آدھے کہ یہ بندہ آدھا کھڑے کہ فلانا بندہ نہ بخشا ویسی اللہ تعالیٰ آدھے کہ این بندے کو نہ بخشش دیتے اور میرا بندہ آدھا کھڑے اور میری رحمت کو لوگوں کو نہ امید اور مایوس کرنا کھڑے یہ کر میں پوچھا نہیں قیامت کہ کیویں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہے محدود کیتا ہے اور مختصر کیتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کوئی محدود نہیں بلکہ لا محدود ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے بھی لا محدود ہے ایک بندے لکھے کہ اتنا بڑا بزرگ ہے اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے آخر کے اندر ہوا گال تو شروع کی دیا سے کہ بندے کے اندر تکبر نہ ہو جرا کہیں گناہ نہیں ملنا جرا اپنی فکر زیادہ کریں دے یا وہ دے میرا جرا وقار ہے میرا معیار ہے اونچا ہوئے میں تو ہاں ہی قابل ہوں میرے واسطے لوگ کھڑے تھی بنجن میرے واسطے اچھی دار کا انتظام ہوئے میرے واسطے کھانے کا بھی اچھا انتظام ہوئے میرے کو ملن جلن والے بھی اچھے لوگ ہوئے باقی جڑے ہیں یہ تو بھائی میں فضول ہیں یہ بیکار ہیں یہ تو کہیں کھاتے تھے انہیں کو نہ پیسہ ہے نہ تجارت ہے نہ کچھ ہے نہ برادری ہے نہ خاندان ہے یہ تو بھائی میں ساری خدمت بس اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یعنی ہر بندہ کوشش کرے میں اونچے معیار تے ہوا اتنے مقام تے ہوا اتنے رتبے تے ہوا ہر بندے کی کوشش کرنی باقی جڑے طلبے والے ہیں وہ تو کہیں کھاتے نہیں ہوگا تو ایک بندہ ویلا بھائی اور اللہ کا ولی ہے اتنا بڑا ولی ہے کہ یہ بادل جڑا ہے جھاڑ جڑا ہے اون دے اوتے سایہ کیتی بنے وہ کہ یار بندہ گناہگار وہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے اللہ کی رضا واسطے گئے اپنے تھے یار اندر گال کرا جڑا اللہ دا ولی ہوندے اللہ دا دوست ہوندے دلا دے بندے دا یار اندر گال کروں ہاں متا اندے بہانے ساری بھی بخشش تھی بنے متا اندے بہانے ساری بھی بخشش تھائی بنی واسن اولیاء اللہ دی صحبت دا تمام بندے کو ہونا چاہیے اللہ والے کی صحبت انہیں دی مجلس انہیں دی محفل کے اندر کہہ کرو کچھ نہ کچھ مل سی تو وہ بندہ نام تھی گئے کی محبت کی خاطر وہ اللہ والا بندہ ہے جن میں نام تھا وہ کو کسی ہوتے گناہ یاد آ گئے وہ اللہ والے کو وہ بندے نے کیا یاد آ گئے گناہ یاد آ گئے تو تو شرابی ہے تو تو زانی ہے تو تو چور ہے تو تو ڈاکو ہے تو اتنا میرے نیڑے پرے بھی تھا یعنی اللہ رب العزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ کدی بھی مسلمان دے نال نفرت نہ کرے ہاں اون دے فعل نال اون دے عمل نال اون دے جڑے فعل ہیں زانی ہے مثال بندہ اون دے زنا نال نفرت کرے وہ بے نمازی ہے اون دے بے نمازی کے فعل کو نفرت کرے مسلمان کو نفرت نہ کرے جدا مسلمان کو تو نفرت کریں گے پہلے تک والے سارے عمل طے کریں بندہ آ کے یار یہ تو بندہ شرابی ہے یہ بندہ کیا ہے شرابی کا مسجد کے اندر کیا تعلق ہے یار تو مسجد کے اندر آئے بیٹھے تو مسجد آج کی میں آ گئے یعنی میں تو بڑا ولی اللہ ہی نہیں میرے کو تو آمن واسطے کوئی پوچھنا کوئی نہیں اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھنا اگر مسجد آ گئے تا بندے بندے پوچھے خیر ہے آج نماز سے آج کی وقت میں نماز جا گئے یعنی ایک بندے کے اندر تکبر دی صفت ہے جیڑی بندے کو سوال کرنے نہیں پئی این مطالعہ کریں ایسا نہیں سوچا اساں گال جیڑی کر دے پے منہ کھولو
یہ کیسے نکلتی پھر تکبر نکلتا ہے میرے اندر تکبر ہے میں آدھا کہ یہ بندہ یا کی آگے میں تو دھوتا اپنا دھویا دھلایا ہی نہیں میرے تو کوئی گناہ کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محفل کے اندر ہی گناہ گار کو ایک مجرم کو لایا گئے سارے لوگ جمع تھی گئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھی جیرا جرم این کی تھے جیرا جرم این بندے کی تھے این پوری محفل اور ایک جم گھٹا ایک جم غفیر جرا لوگ جمع تھا کریں انہیں جو جیرے جیرے بندے این کے گناہ کی تھے وہ این محفل بجرے سے جو لگے ہوئے اور اس طرح کریں سارے لگے گئے مطلب ہے جدا گناہ زائد تھی گئے تا او تا بدنام ہے ایمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں دے گناہ دے ہوتے پردہ سے پی گئے اور کوئی ظاہر تھی ویگن کوئی بدنام تھی ویگن کوئی سامنے ہونے گناہ آگے دے تو جیرا بندہ آدھے کہ تو نماز دے کیویں آج روزہ کیویں آج حج کیویں آج زکاة کیویں آج اللہ دے نام تے خیرات کیویں سارا اگر جتنے بھی لے کی جائیں اگر کہیں بندے کریں نہیں کی جائیں انہیں کو پوچھ دے بن جائے آج یہ کیویں خیرات چاکی کی آج کیویں اللہ دے نام تے پیسے دیتے ہیں آج کیویں مسیح جا گئے آج کیویں علماء کا مثال کیا ہے یہ تکبر دی علامات بندہ یہ شاید کو سمجھے نہ نہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہڑے عمل دے اور کہڑے بندے کو راضی ہے بہت سارے لوگ میں کہ نا نمازی بھی ہو سن پرہیزگار ہو سن متقی ہو سن سب کچھ ہو سی انہیں کرو لیکن کیا نہ ہو سی لوگیں دا مال کھاتی بدے ہو سن لوگیں کو گالیں کٹی بدے ہو سن حقوق العباد حقوق اللہ تعالیٰ دی ذمہ داری ہے معاف کرے کوئی نہیں پوچھ سکتا حساب کرے کوئی جواب نہیں دے سکتا لیکن حقوق العباد اتنے تک معاف نہ تھی سی گال بندہ کٹی گئے تومت لئی گئے گلہ کیتی گئے نہیں قیامت سوال تھی سی جتنے تک وہ بندہ معاف نہ کرے جتنے تک معاف نہ تھی سی نہیں ویسے ایسا تھوڑا جا اپنے دل کو بنا کرو اور نہیں قیامت دے اللہ تعالیٰ ایک بندے اسے ریسی ہاں میرا بندہ تے کو مال تجارت سب کچھ جیتا کیا کتابی وہ جیسے میں لوگے واسے نرمی کی دیئے میرا کہیں ادھار دے رہا میں بند کے در تے بھڑا نمی میں حکوم مولت دینا رہ گیا حتیٰ کہ وہ دنیا تو رخصت تھی گئے میں حکوم معاف کر چھوڑے اللہ رب العزت بسی آج تا میری رحمت دے خزانے لوگی دے بہن آج میری رحمت کو بھی بڑا کوئی ہے تایا اگر دنیا دے اندر معاف کر دیتا ہے آج تا میری رحمت ہے میں بھی کو اپنے رحمت دے معاف کر دیتا نہیں واسے دل کو بنا کرو سارے ایسا مسلمان برائی سے آپس دے اندر جڑا تعلق ہے رشتہ ہے خون دا برادری دا یا اسلام دا یہ رشتے دے رہن کرے ترٹ بنجانا رہے اسا ایک شیطان دے وسوسے دی وجہ تو شیطان دے آکے دے ہوتے ایک بے کرو کتنا دور اٹھائے ہوتے ہیں ایک بے کرو ایک بے جا کریم بھی سے باندھے یار یہ بندہ گناہ گار ہے یہ بندہ جا اندر یار جینا صفتہ ہمنا انہیں کو لو تسا نفرت کی اپنا صفت یعنی جینا عائب ہے این عائب کو نفرت کرو لیکن مسلمان بھدا کو نفرت نہ کرو دعا ہے اور امید کرے سے اللہ تعالیٰ سب کو انہیں گانے کرتے عمل کرنے توفیق عطا فرما دے